بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. آج آپ کو ایک بڑی خبر دیتے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بکھرنے والی ہے. ایک بڑی بغاوت وہاں اٹھنے والی ہے اور کسی حد تک یہ آوازیں تو اٹھ گئی. اب بڑی بغاوت ایسی اٹھے گی کہ پارٹی جو ہے کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، یا کم از کم پارٹی کے اہم ترین اراکین جو ہیں وہ مختلف جماعتوں میں جا سکتے ہیں. اس وقت بہت سے اراکین کا رابطہ یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہو، اور وہ لوگ مسلم نون کے ٹکٹ سے الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتے، اور وہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر اس دفعہ تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ بھی ملے تو کوئی ایسی کمٹمنٹ ہو جائے کہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ مل جائے. یہاں تک بھی کئی لوگ جانے کو تحریک انصاف میں تیار ہیں. اور یہ بھی ایک میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ یہ بغاوت کیوں ہو رہی ہے. اس بغاوت کی بڑی وجہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ بری طرح سے ان کی جو گورننس جو ہے برباد ہوئی، یا حکومت برباد ہو گئی، یا ان سے حکومت سنبھالی نہیں گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ تو وجوہات ہیں. اس کے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ ہیں. مریم نواز نے پارٹی کی چیف آرگنائزرشپ سنبھالی تو سنبھالتے ہی جو سینئر ممبرز تھے انہیں بہت سے تحفظات ہوئے، اور باقاعدہ کچھ نے تو کھل کر اظہار کر دیا، کچھ نے کھل کر اظہار کیا بعد میں دب گئے، اور کچھ ابھی تک بھی جو ہے وہ اظہار کرنے کے اس پوزیشن میں ہے کہ ایک لابی بنائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ لابی جو ہے کسی وقت بھی کوئی دھماکہ کر سکتی ہے، اور وہ مضبوط ترین لابی ہوگی. اور شاید اس کے بعد یہ سیاسی طور پر اس طرح کی حالت ہو جائے شریف خاندان کی کہ جو بہت کمزور کیفیت میں آ جائے. تو مریم نواز صاحبہ کے چونکہ فیصلے بھی ایسے ہیں، ان کا لہجہ بھی ایسا ہے، ان کا رویہ بھی ایسا ہے. کبھی وہ اپنے پارٹی اراکین کو کہتی ہیں کہ موبائل لے کر جانے اپنی جو ہے پارٹی کی میٹنگ میں، کبھی وہ فلاں چیزیں. ان کے لہجے میں تحکم ہے، بادشاہت ہے. جمہوریت کی بات کرنے والی خاتون ضرور ہیں لیکن جمہوریت کے الف بے سے واقف نہیں ہیں. وہ بنیادی طور پر بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہوں والے حکم دیتی ہیں کہ فلاں کام ایسے کرو. خواجہ آصف کی پیٹھ تھپتھپا رہی تھی. تو جب اس طرح کی آپ کی صورتحال ہو تو جو تھوڑی سی بھی سیاسی غیرت رکھتا ہے شخص، وہ کیسے اپنے آپ کو اس طرح بے شرمی کے ساتھ سر جھکا کر اور ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے. جس نے ایک طویل عمر سیاست میں گزاری ہو، جس نے پاکستان کی سیاست میں نمایاں طور پر اپنا کردار ادا کیا ہو، وہ مریم نواز صاحبہ جو ایک غیر سیاسی خاتون ہے. میں نے غیر سیاسی کا لفظ استعمال کیا کہ نہ تو کبھی الیکشن لڑی، نہ اسے پتا ہے کہ الیکشن کیسے لڑنا، نہ انہیں پتا ہے کہ الیکشن کی کیا نوعیت ہوتی ہے، نہ انہیں پتا پارٹی کیسے لڑنی. انہیں یہ پتا ہے کہ میں نے سرجری کے بعد کس انداز سے گفتگو کرنی ہے. ذاتیات پر بات کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اس لیے بات کرنا پڑ رہی ہے کہ جو ایک بڑی سیاسی پارٹی تھی وہ ایک نان ڈیموکریٹک وے سے جو ہے بکھرنے والی ہے، اور اس طرح کا انتشار اس کے اندر اٹھنے والا ہے جس کا اندازہ شاید شریف خاندان کو ابھی نہیں ہے. یہ وہ کہہ لیں آپ کے ایک سیلاب ہے جو تیزی سے اس طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ سیلاب کس وقت اپنا رنگ دکھاتا ہے یہ عنقریب نظر آ جائے گا. یہ کچھ زیادہ لمبی بات نہیں ہے، بہت قریب کا واقعہ ہے کہ ایسا ہوگا کہ یہ پارٹی جو ہے شاید کئی حصوں میں تقسیم ہو، یا پھر اس کے اراکین کسی اور پارٹی میں ہمیں نظر آئے. تو یہ سب میں نے بتا دیا پہلے کہ مریم نواز کے رویے، لہجے اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے مسلم لیگ نواز کو ضرورت نہیں کسی دشمن کی. ان کے گھر کے اندر ہی دشمن کافی ہیں. یہ جو مریم نواز کا لب و لہجہ اور مریم نواز کی پالیسیز ہیں نا، وہ کافی ہیں مسلم لیگ نواز کو برباد کرنے کے لیے اور خراب کرنے کے لیے. تو اس لیے وہ اپنی کوشش میں میرے خیال سے بہت کامیاب ہیں، اور بہترین طریقے سے وہ اس کو برباد کر رہی ہیں. جو گفتگو کرتی ہیں اب ایک جلسے میں فرما رہی تھیں کہ تمہارے بچے انگلینڈ رہتے ہیں. عمران خان کو کہہ رہی تھی وہ تو بی بی تمہارے بھائی بھی تو انگلینڈ رہتے ہیں، وہ تو پاکستان آتے بھی نہیں ہیں. تو کم سے کم طنز کرنے سے پہلے سوچو تو صرف تم کیا کہہ رہی ہو. تم نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہے. اس عمران خان نے اپنے بچوں کے بارے میں اس لیے نہیں سوچا کہ وہ گولڈ سمتھ کے نواسے ہیں. آپ تو ایک غریب دادا کی پوتی تھیں، تو آپ کے پاس کیسے اتنے مہنگے فلیٹس آ گئے. اپنے تو وہ سوال پھر اچھال دیے جو کسی حد تک گرد کے نیچے دب گئے تھے. وقت کی گرد نے جنہیں دبا دیا تھا آپ نے وہ سوال بھی اٹھا دیے. تو طنز کرتے بات کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں ہر وقت عمران خان کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ اسی لہجے کو اپنا کر بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ باتیں خود آپ پر آ جاتی ہیں اور آپ اپنے گھر کو آگ لگا بیٹھتی ہیں اور وہ ساری پارٹی کا جو ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں. اسی لیے آپ کے کنونشنز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کرتی ہیں اور ہاتھ ایسے ہلاتی ہیں جس سامنے کروڑوں لوگ موجود ہوں. تو ایک تو یہ جو آپ کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ میں نے آپ کو خبر دی کہ نون لیگ کے اندر یہ ایک بڑا
گروپ بننے والا ہے، جو کسی طرح گروپ بن چکا ہے، بس اسے سامنے آنا ہے۔ تو اسی لیے وہ پارٹی جو ہے الیکشن سے فرار چاہتی ہے، اس لیے کہ ان کو لوگ ہی نہیں مل رہے جو باقاعدہ طور پر الیکشن ہے۔ لوگوں سے مراد تگڑے لوگ، وہ لوگ کس بہاف پہ الیکشن ہے، ان کے پاس کیا ہے جو بیانیاں لے کر جائیں۔ جس طرح کی بیانی مریم نواز دے رہی ہیں، اس بیانی سے الیکشن تو نہیں لڑا جا سکتا، اس سے ویسے لڑا جا سکتا ہے، الیکشن نہیں لڑا جا سکتا، کیونکہ وہ بات ہے کہ اس میں کوئی وزن تو ہے نہیں بات میں، تو بے وزن گفتگو کے ساتھ اب عوام میں نہیں جا سکتے۔ اب یہ جو الیکشن سے فرار ہے یہ اسی وجہ سے۔ دوسری طرف اگر آپ آ جائیں ان کے جو اپوننٹس ہیں، مثلا میری مراد عمران خان سے، عمران خان کہتے ہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا یعنی بیان واضح دینا، یہ اس لیے کہ وہ شخص گھر سے نکلتا ہے تو ہزاروں لوگ قافلے میں اس کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، وہ پیشی پہ جائے تو ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے گھر کے باہر ہزاروں لوگ ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں اور اپنی جیب سے کھاتے ہیں، وہ لوگ خود پیسے خرچ کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں، یعنی کہ وہ محبت بیٹھے ہوئے ہیں اس کی۔ تو اب جب ایسی صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو گرفتاری کا خوف تو کیوں ہوگا، اسے پتہ کہ وہ گرفتار ہوا تو یہ لوگ جو آج بھی حفاظت میں بیٹھے یہ تو سارے ملک میں اس طرح بیٹھ دیں گے۔ اس وقت پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں کسی بیساکھی کی، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، پبلک کا سہارا مجھے بہت ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے بعد مجھے پبلک کا سہارا ہے تو میں الیکشن لڑ لوں گا۔ اس پر اسی وہ کہتا ہے کہ جو الیکشن پہ کل کروانے آج کروا دیں۔ وہ باوجود اس کے کہ اپنے گھر سے نکل بھی نہیں پا رہا، کیونکہ جب وہ نہیں نکلتا تو یہ تانے مارتے ہیں بزدل ہے، جب وہ نکلتا ہے تو یہ لاٹھی چارج کروا دیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ کہ دونوں صورتوں میں کسی طرح عمران خان گوارا نہیں ہے، اگر وہ وہاں سے بیٹھے ویڈیو لے خطاب کرتے رہے تب بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر وہ پبلک میں آتے رہے تب بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کہ یہ پبلک میں نہیں آ سکتے۔ یہ پبلک میں کیا کرنے آئیں گے اور کس بہاف پر آئیں گے، کیا لے کر آئیں گے، چورن کون سا بیچیں گے آ کر کہ ہم یہ آپ کے لائے ہیں۔ ان کے پاس تو ایک ہی بات ہے، مریم نواز صاحب پریس کانفرنس کرتی ہے، پریس کانفرنس شروع کرتی ہیں تو شروع ہوتا ہے عمران خان صاحب نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے۔ بی بی یہ تو بتاؤ کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں اس عوام کے ساتھ، آپ کے پاس منصوبہ کیا ہے؟ اب تک جو 11 مہینے میں آپ کے والد مکرم نے، آپ کے چچا نے، آپ نے، سب نے مل کر جو کیا ہے، اس کے بعد تو ایک ہی حل رہ جاتا ہے، یہ جو جہاں سے پانی آتا ہے نا عوام کے لیے، اس میں زہر ڈال دیں مر جائے سارے، اس لیے کہ آپ نے مار ڈالا سب لوگوں کو۔ آپ نے تو غربت کی لکیر سے بہت نیچے پھینک دیا لوگوں کو، روٹی نہیں بچی لوگوں کے پاس۔ یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، شاید آپ کو علم نہیں ہوگا، اس لیے کہ محلوں تک اکثر غریبوں کی آنکھیں نہیں جاتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب حد سے زیادہ معاشی ظلم بڑھتا ہے نا تو پھر انقلاب کی دھمک شروع ہوتی ہے۔ انقلاب کی وہ دھمک اکثر اوقات محلوں کی دیواروں اور فصیلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو ایسی صورتحال جو اب ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں ایک تو انقلابی صورتحال نظر آ رہی ہے، تو ظاہر ہے انقلابی صورتحال ہوتی ہے تو پھر الیکشن وہ کبھی نہیں لڑتا جو بلندیوں پر محلوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ انقلاب جھونپڑوں سے شروع ہوتا ہے، غربت سے شروع ہوتا ہے۔ انقلاب محلوں سے کبھی نہیں آیا۔ محلوں سے اگر انقلاب آتے ہوتے تو غریب دنیا میں کیوں ہوتے؟ یاد رکھیں کہ انقلاب اٹھتا ہی ایسی جگہ سے، اور عمران خان اس وقت پبلک کے ساتھ کھڑے ہیں، پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ عوام کے درمیان موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ الیکشن سے فرار چاہتی ہے، نون لیگ کے اتحادی الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، صرف پیپلز پارٹی الیکشن چاہتی ہے، وہ بھی کہاں پر؟ کے پی کے میں، پنجاب میں، اس بنیاد پر کہ انہیں کچھ نشستیں جو ہیں ان کے کندھوں پر چڑھ کر مل جائیں، کم از کم کینڈیڈیٹ کے کندھوں پر الیکشن لڑ دیں اور پنجاب میں اپنی ایگزسٹنس شو کر دیں۔ اور اس کے علاوہ وہ بھی الیکشن نہیں چاہتے، سندھ میں وہ بھی الیکشن نہیں چاہتے، انہیں بھی پتا کہ کیا حال کیا انہوں نے سندھ کا اور کیا صورتحال ہے۔ اس وقت ساری کی ساری پی ڈی ایم اس کی اتحادی جماعتیں الیکشن سے فرار چاہتی ہیں، اور فرار کی وجہ بتا دی میں نے آپ کو کہ اس کی سادہ سی بات ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہے جس سارے خوفزدہ ہیں، اور اسی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، اس کی گرفتاری ہو جائے، کوئی ایسا الزام لگایا جائے اس پہ۔ آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے، ملک کی معاشی صورتحال یہ ہے کہ وزیر دفاع کہتا ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا، سب لوگ اسی طرح خبریں سنا رہے ہیں، اور ہم سب کو جو یہ لفافہ صحافت اس نے کیا کیا ہے، اس نے ہمیں پیچھے لگایا ہوا ہے گھڑی کے، اور گھڑی کا معیشت سے کیا تعلق ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچ بھی لے کہ عمران خان نے گھڑی کو پیسے نہیں دیے، حالانکہ 50% تو یہ خود تسلیم کرتے کہ دیے، اگر نہیں بھی دیے تو یہ سوچے اس سے معاشی صورتحال کیسی ڈوبی؟ وہ تو ایک تحفہ تھا نا، آپ نے تو معیشت ڈبو کے رکھ دی ہے، تو پھر آپ بیوقوف بناتے لوگوں کو کہ ہم گھڑی کے پیچھے لگے رہے، اور جو آپ نے عوام کی گھڑی برباد کر کے رکھ دی ہے، ان کے لمحات برباد کر دیے، ان کے سارے پل جو ہیں اجاڑ کے رکھ دیے، ان کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے، غربت کا ایسا سیلاب آیا کہ لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں بچی، اس کو کیسے بھول جائیں؟ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ ایسی اس ویڈیو سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔